تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. دیر شوڈ بی نیور گیو اینڈ ٹیک when it comes to توحید. اور جب ہم ڈفرنٹ پلرز کی بات کرتے ہیں، سب سے جو اسٹرانگسٹ پلر ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں وہ توحید کا پلر ہے. جب یہ تھوڑا سا اس میں ذرا ویکنس آ جائے تو سمجھیں اٹس اباؤٹ ٹائم دا پرسن ویکس اپ اور اپنے اس پلر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. We start by praising Allah, the Almighty, the Cherisher, the Sustainer, the Ever Living, and we send salutations to the final messenger sallallahu alaihi wasallam. May Allah benefit us what He teaches us and teach us what's beneficial and increase us in knowledge. Allahumma ameen. We are continuing our study of the short surahs. آج انشاءاللہ ہم سورہ کافرون پڑھیں گے. It's a brief surah and at the same time it's very powerful. اور ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ دیکھیں وہ اعمال جو آپ جتنا زیادہ کرتے ہو، جن کی فریکوینسی جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی ہمیں ان کے اوپر پونڈر کرنا چاہیے. سورہ کافرون ایٹ لیسٹ آپ دن میں 2 دفعہ پڑھتے ہو. کوئی مجھے ریمائنڈ کروا سکتا ہے کب کب پڑھتے ہو آپ؟ رائٹ، ان فجر سننا اور مغرب کی سننا میں. یہ جو 2 رکعتیں ہیں فجر کی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، اور لائک وائز یہ جو صورتیں ہیں سورہ کافرون، سورہ اخلاص آپ مغرب میں بھی پڑھتے ہو. کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ حکمت ہوگی. میننگ ایوری پرسن who recites this surah, he reminds himself کہ جو توحید ہے کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں. توحید is everything brothers. توحید کے بغیر ہمارے دین یا ہمارے جو دین کی فاؤنڈیشن ہے وہ کھوکھلی ہے. جب ہم پلرز کی بات کرتے ہیں نا، there are 5 pillars، یعنی توحید، لا الہ الا اللہ، so and so forth، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب دیکھیں we all know very well what does a pillar means. جب آپ کا پلر نہیں ہے یا کسی گھر میں کسی بھی سٹرکچر میں پلر آپ نکال لیتے ہیں، چاہے وہ ایک پلر کیوں نہ ہو، تو اس کے سٹرکچر میں تھوڑی بہت ویکنس آ جاتی ہے. اور جب ہم ڈیفرنٹ پلرز کی بات کرتے ہیں، سب سے جو اسٹرانگسٹ پلر ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں وہ توحید کا پلر ہے. جب یہ تھوڑا سا اس میں ذرا ویکنس آ جائے تو سمجھیں اٹس اباؤٹ ٹائم دا پرسن ویکس اپ اور اپنے اس پلر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. دیٹ از دا ریزن یو اینڈ آئی وی آر ریمائنڈیڈ ایوری سنگل ڈے کہ اپنے توحید کو پکا رکھو، اس کو ہمیشہ سولیڈیفائی کرتے رہو، اس کو ہمیشہ جو ہے مضبوط کرتے رہو. اور سورہ الکافرون پہلی آیت کی طرف میں آتا ہوں. لیٹ می جسٹ ریسائٹ دی ہول سورہ دین ویل کم ٹو دی ٹرانسلیشن انشاءاللہ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. Before we dive in، یہ جو سورہ ہے نا، یہ بیسیکلی بیزاری کا اظہار ہے، براءت ہے. جیسے آپ سورہ توبہ پڑھتے ہو، سورہ توبہ از دی اونلی سورہ which does not have بسم اللہ. بسم اللہ نہیں ہے اس میں، بسملہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نا بڑا کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ. براء یعنی بیزاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. اب دیکھیں نا، یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو اور جتنے بھی مشرکین ہیں جو عربین پیننسولا میں رہتے تھے کہ شرک اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ایدر یو بیکم مسلم، ادروائز آپ کو یہ حجاز جو ہے عربین پیننسولا سے باہر جانا پڑے گا. یعنی براءت ہے. تو جب میسج اتنا اسٹرانگ ہو تو it should not start with الرحمن الرحیم، right? So this is the reference. تو اس سورہ میں بھی بیزاری ہے کہ ایک ریڈ لائن ڈرا کی جا رہی ہے. کفر الگ ہے، شرک الگ ہے اور اسلام الگ ہے. there is no intermingling. یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، رائٹ؟ تو یہ جو ہے اس مائنڈ سیٹ سے ہم جو ہے ذرا سورت کے اندر ڈائیو ان کرتے ہیں انشاءاللہ. let's try to unpack it. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اگر کوئی اورینٹلسٹ سنے
یا کوئی جو کرٹک ہے اسلام کا وہ سنیں، وہ تھوڑا سا نا بلیٹل بھی کر ہوتے ہیں، کفار کر کے ایسے کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایز اف کہ یہ گالی ہے. کافر یا کفار یہ گالی نہیں ہے. لنگوسٹکلی جو کسان ہوتا ہے، فارمر، اس کو بھی کافر یا کفار کہا گیا ہے. اینڈ I'll give you the reference. سورہ حدید جب آپ پڑھتے ہو، اللہ says اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار. I'll stop it over here. یعنی آیت تو آگے جاتی ہے لیکن جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے کفار، یعنی یہ آیت کسانوں کو کفار کہہ رہی ہے. hold on a second. کفار کیا مطلب ہے؟ لنگوسٹکلی مطلب یہ ہے کہ کسان کرتا کیا ہے، وہ جب ہل چلاتا ہے وہ ذرا مٹی کو نرم کرتا ہے، تھوڑی سی ڈگنگ کرتا ہے، ڈگنگ کرنے کے بعد جو سیڈ ہے نا وہ اندر پلیس کر کے اوپر کور کر دیتا ہے، وہ مٹی دوبارہ اوپر رکھ دیتا ہے، رائٹ. بیسیکلی وہ سیڈ کو ہائیڈ کر رہا ہے، وہ بیج کو چھپا رہا ہے. اس پورے ایکٹ کو کافر کہتے ہیں. A کافر از اے پرسن، اب میں اسلامک ٹرمینالوجی میں آ رہا ہوں، کافر وہ شخص ہوتا ہے جو حقیقت کو چھپا دیتا ہے، جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ حقیقت باہر نہیں آتی. ایسے بندے کو اسلامک ٹرمینالوجی میں کافر کہتے ہیں. That's what کافر means. قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگ جو کافر ہو، اے کافر ہو. لا اعبد ما تعبدون، آپ کی اگر موبائلز میں قرآن ایپ ہے، ٹیک آؤٹ دا سورہ اینڈ اف یو ہیو دی ٹرانسلیشن وہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ جو ہے انشاءاللہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے. لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، میں ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. I will never worship، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا in the future جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا وے آف لائف ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرا وے آف لائف ہے، میرا دین ہے. یہ سورہ نازل تب ہوئی جب مشرکین مکہ نا بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام جو پھیل رہا ہے اس کو سنب کیا جائے، اس پوری مہم کو نا بس سیٹل ڈاؤن کیا جائے، رائٹ، یہ آگے نہ بڑھنے پائے. مختلف حربے آزمائے گئے. کبھی ان میں سے سردارین مکہ جو ان کے لیڈر سے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ سارا کچھ کسی خاتون کے لیے کر رہے ہیں فار انسٹنس، تو آپ جس خاتون پر بھی انگلی رکھیں گے ہم آپ کی شادی اس خاتون سے کروا دیں گے. اچھا، جب یہ جو ہے ان کا پلان فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا دیں گے، ہم تسلیم کر لیں گے. یعنی ڈفرینٹ انہوں نے ٹیکٹکس استعمال کی، کوئی بھی کام نہیں آ رہی. اور پھر ایونچولی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور اگلے سال ٹٹ فار ٹیٹ آپ ہمارے جو بت ہیں یا جو ہمارے خدا ہیں ان کی آپ عبادت کر لیں. میننگ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ. تو یہ جب انہوں نے آگے جو ہے جب آفر رکھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور یہ براءت ہے، بیزاری ہے. میننگ there will be never give and take when it comes to توحید. کمپرومائز کبھی نہیں ہو سکتا. اور جب آپ مکی قرآن پڑھتے ہو نا تو آپ کو پورے مکی قرآن میں آپ کو یہ ہنٹ ملے گی، یا تو سٹل طریقے سے ملے گی یا کلیئر کٹ ملے گی کہ اے نبی آپ جھک مت جائیے گا ان کے سامنے، آپ ڈنکی کی چوٹ میں دین کی دعوت دیں. اور یہ آپ کو ہو سکتا ہے ورگلانے کی کوشش کریں، آپ کو برائب دیں، آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے ذرا اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کریں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اپ، کبھی بھی جھکنا نہیں ہے آپ نے.
تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. دیر شوڈ بی نیور گیو اینڈ ٹیک when it comes to توحید. اگر یہ کمپرومائز ہو گیا تو پھر آپ چاہے بہت اچھے نمازی بھی ہیں، آپ ڈھیروں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ یعنی سالانہ حج بھی کرتے جا رہے ہو اور آپ نے ڈھیروں حج کیے ہیں، کوئی ایسا سال جاتے نہیں آپ جو ہے مگر یہ کہ حج کر رہے ہو، اگر آپ کی توحید کمپرومائزڈ ہے نا then everything will be multiplied by zero. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی یہ معاملہ اتنا سیویئر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور ایز اے مشرک، ایز اے آئیڈل ایز این آئیڈل ورشپر، یا کسی اور کو ایسوسیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دس پرسن از ڈومڈ فار ایور. پھر یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اس پر جنت حرام ہے. تو یہ جو ہے اتنا سیریس معاملہ ہے. اور یہاں سے نا ہم دیکھیں بہت سارے لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں. we'll try to keep it brief. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ یار دس از دا ریڈ لائن، یہ نا آپ کے جو برین فوگ ہے نا اس کو کلیئر کر دیتی ہے. آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ کہاں تک میں اسٹریچ کر سکتا ہوں اور کہاں پہ آ کے میں نے فل سٹاپ کرنا ہے. میں کہاں تک دوسرے بندے کی بات سن سکتا ہوں اور پھر آگے جا کے میں بولوں گا نہیں یار یہ ریڈ زون ہے، میں یہاں پہ نہیں آ سکتا، رائٹ، یہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، ہاں باقی ساری چیزیں میں دیکھ لوں گا. یہ ہے عقیدہ. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ساری زندگی لڑائیاں ہوتی ہیں. یار اس نے ایسے طریقے سے نماز پڑھی ہے، اس کی مسجد الگ ہے اور ہماری مسجد الگ ہے، اس کا لائف سٹائل کچھ یوں ہے، اس کی مسجد الگ ہے اور ہماری مسجد الگ ہے. اور پھر نا ہر بندہ نا اپنے ہی سرکل میں وہ ساری زندگی گزار لیتا ہے. یعنی فار دا لیک آف بیٹر ورڈ ہر بندہ نا پھر اپنی دکان چمکاتا ہے انفارچونیٹلی، رائٹ. لیکن جب عقیدے کی باری آتی ہے اس میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، اللہ کرے میری بات جھوٹی ہو، جب ہم انڈو پاک کی بات کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بہت دعائیں کر لی، اولاد پھر بھی نہیں ہو رہی، اچھا جی فلاں بندہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فلاں پیر ہیں یا وہ فلاں مزار میں آپ جائیں گے، یس دیر آر سرٹن کنڈیشنز، آپ نے کچھ دھاگے پہننے ہیں یا آپ نے بیئر فٹ جانا ہے، آپ نے جوتی نہیں پہننی اور آپ کو جو ہے اولاد ہو جائے گی، تھنگز آف دیٹ سورٹ. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں بہت پریولنٹ ہیں. اللہ کرے میری بات جھوٹی ہو. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم ایسے کام کریں گے تو جو ہے ہمارا جو ہے بگڑی بن جائے گی. اور ہمارے ہاں ایسے کچھ فریزز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ محاورے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ شعر و شاعری بھی کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ ہے شرک لیکن بڑے اچھے طریقے سے پیکج کیا جاتا ہے. بندے کو شاید پتہ نہیں چلتا کہ یہ شرک ہے، بیوٹیفلی پیکج. اچھا یار پیکج تو بڑا اچھا ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ اٹس شرک. تو اپنا عقیدہ کلیئر کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا عقیدہ کلیئر ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں، دیکھیں انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال آئے، اور آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اینڈ ہیئر از یور نیبر اور یور ریلیٹیو، وہ شاید آپ سے کم محنت کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے کم سمجھدار بھی لیکن فائنینشلی بڑا اسٹرانگ ہے. اینڈ دین دا پرسن اسٹارٹس تھنکنگ او یہ کیسے ہو گیا، کوئی بندش تو نہیں ہوئی ہوئی، تھنگز آف دیٹ سورٹ. اور پھر فلاں کے پاس جا رہے ہیں اور یہ وہ نہیں. بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ بگڑی بنانے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. چاہے اللہ صرف تمہارے ساتھ ہیں اینڈ آن دی ادر سائڈ پوری دنیا کی آرمیز مل چکی ہیں، سارے انسان اکٹھے ہو چکے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، بٹ یو ہیو توکل آن اللہ، یو ہیو ٹرسٹ آن اللہ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر یہ میرا جو ہے نا ذرہ برابر بھی جو ہے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، بیکاز اللہ از آن مائی سائڈ. اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. تو توکل ٹرسٹ اللہ پہ ہونا چاہیے.
بندے کا یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اتنا رزق ملے گا, یس آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ, میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں, میں یہاں پر بھی اپنا ریزیومے پھینکتا ہوں, میں اس دوست سے بات کرتا ہوں کہ پلیز ہیلپ می آؤٹ, میں اسباب کو اختیار کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں بس سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہوں اور صبح میں خراٹے مارتا رہتا ہوں, رات کو میری نہیں, آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. جو زمینی حقائق ہیں ان کو میں اویل کر رہا ہوں, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی آسک اللہ, یا اللہ آئی ہیو ٹرائڈ مائی لیول بیسٹ. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی جلدی جو ہے میری اس پرابلم کو ریزالو کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صحیح عقیدہ, یعنی اپنا ریلیشن آپ اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ کریں. اولاد اللہ دیتے ہیں, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. کیا ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا, ایک بیٹی ہوئی آئی براؤز ریز ہو جاتی ہیں, دوسری بیٹی ہوئی وہ جو مدر ہیں, والدہ ہیں, اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, رائٹ. تیسری بیٹی ہوئی, یار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ان اللہ کے بندوں کو کوئی بتائے تو صحیح کہ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, یا کئی لوگوں کو بیٹے بھی عطا فرما دیتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, ان کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں, ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اینڈ ہو از ڈوئنگ دس, اللہ. جب آپ کو پتہ چل گیا سورس اللہ ہیں تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے نا. کسی کے پاس جانے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں, اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن آپ اسٹرانگ کریں. سو برادرز, دس از عقیدہ. عقیدہ جب آپ کا کلیئر ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اللہ تعالیٰ نا آپ کو آزمائیں گے, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کون میرا بندہ سچا ہے, کون بندہ جو ہے واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے. اینڈ یو ول بی ٹیسٹڈ. I know it's hard to digest sometimes, لیکن یہ حقیقت ہے. You will be tested. تو آپ جب اس ٹیسٹ سے اچھے طریقے سے گزر جاؤ گے, ایونچولی اس دنیا نے ختم ہو ہی جانا ہے. نہ کوئی فقیر اس دنیا میں رہا, نہ کوئی ملٹی بلینر اس دنیا میں رہا. Everyone has to die. And the other day, سبحان اللہ, رونی کولمن جانتے ہیں آپ میں کہنا ابو سعد آپ پھر نا جم کو بیچ میں آپ لے آتے ہو. یار آئی واز ویری مچ شاکڈ. کچھ عرصے سے آئی ایم ناٹ فالوئنگ ہم, بٹ پتہ نہیں سم ہاؤ اس کی فیڈ آ جاتی ہے میرے سامنے. تو یار وین آئی سو ہم, یار مجھے ترس آیا اس کے اوپر. ایک اس کا وہ وقت تھا, لائٹ ویٹ بیبی, دس اینڈ دیٹ, اور لائٹ ویٹ بیبی, اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے, ہزار ایل بی اٹھا چکا ہے وہ. اب جب آپ اس کو دیکھو گے نا, سبحان اللہ, ہی از ہاسپٹلائزڈ. یعنی آپ کو اس کی حالت پہ سیریسلی ترس آئے گا کہ یار واٹس رانگ ود ہم, یعنی کہاں پہ بندہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے, رائٹ. سو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا, ہم نے بھی نہیں رہنا. تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور آفٹر لائف, کہ ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, جہاں پہ آپ نے وقت زیادہ گزارنا ہوتا ہے نا. چاہے آپ کی کمپنی ہے, فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کمپنی میں نا یہ فلاں بندہ جو ہے نا, یہ جو ریکارڈ یا بک کیپنگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ میں بگاڑ نہیں سکتا, کیونکہ یہ سیدھا رپورٹنگ کرے گا اور پھر میں تو گیا. آپ اس کے ساتھ بنا کے رکھتے ہو. جب آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تب اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں نا, اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں, اللہ کے ساتھ کیوں بگاڑ رہے ہیں, رائٹ. تو اف یو ڈو دیٹ, انشاءاللہ الرحمن, اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. اینڈ with 2 احادیث انشاءاللہ I'll just wind up. Number 1, دیکھیں کتنا فائدہ ہے واللہ العظیم when you have right عقیدہ, یہ آپ کا سیویئر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی, اب دیکھیں اگر آج کی اصطلاح میں بات کریں, ایٹمز ویٹ, ایٹمز آپ کو نظر نہیں آتا نیکڈ آئی سے, رائٹ. ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایمان ہو, یا ایٹ لیسٹ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, ایک وقت آئے گا وہ جنت میں ایونچولی جائے گا, رائٹ. ایک تو یہ الحمدللہ اٹس اے گڈ نیوز, بٹ دا تھنگ از یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابو سعد جزاک اللہ خیرن,
آپ کے پاس بڑے عرصے سے ہم آ رہے ہیں, تھینک یو فار گیونگ اس دس گڈ نیوز, لا الہ ہم پڑھتے ہیں, سی یو آن دی ادر سائڈ, ہم جنت میں ملیں گے. نو, اٹ شوڈنٹ بی لائک دس. کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے ایک دم چلے جائیں گے؟ اس لیے سلف صالحین پتہ کیا کرتے تھے, جب بھی ان کے ذہن میں یا ان کا نفس ان کو ابھارتا تھا نا گناہ کی طرف, یا شیطان وسوسہ ڈالتا تھا, وہ اپنے کچن میں جاتے تھے, جہاں پہ ہانڈی ابل رہی ہوتی تھی نا, کھانا پک رہا ہوتا تھا, وہ ٹرائی کرتے تھے کہ اس کو نا ٹچ کریں. اب کون ٹچ کر سکتا ہے؟ ذرا ایک منی سیکنڈ کے لیے بھی کرتے ہو اینڈ یو لائک یہ کیا ہے. اور پھر وہ خود دیکھو, دس از ہاؤ دے یوز ٹو موٹیویٹ دیم سیلوز. تم اس کو ٹچ نہیں کر پا رہے, وہ جو 69 ٹائمز مور انٹینس ہے جو آگ ہے جہنم کی, اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہو پا رہی. تو وہ اپنے آپ کو نا خود ہی موٹیویٹ کر رہے ہوتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس دنیا کی آگ ایک سیکنڈ کے لیے بندہ برداشت نہیں کر سکتا, اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, پتہ نہیں ایک دن رہتا ہے جہنم میں, ایک مہینہ رہتا ہے, یا ہزاروں سال رہتا ہے, یو نیور نو. تو ڈو ناٹ ٹیک اے بگ رسک, رائٹ. تو یہ تو ایک حدیث ہے الحمدللہ, ایٹ لیسٹ اس موٹیویشن کے جس بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے, he will eventually end up in paradise باذن اللہ تعالی. آپ کو پتہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج آپ کو کئی احادیث بڑی پسند آتی ہیں نا, تو آپ خود اپنا نا ٹائٹل دے دیتے ہو اس حدیث کا. اور مجھے بھی میرے سامنے ٹائٹل ہے, میں نے اس حدیث کا نام بلکہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے دا پاور آف لا الہ الا اللہ, اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایکچولی اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث البطاقہ. بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو. The scenario is, and it's like a graphic description, ہمارے نبی نے نا ہمیں ڈسکرپشن دی ہے. قیامت کا دن ہوگا, بہت بڑا میدان ہوگا, ہر بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اور ایک شخص کو بلایا جائے گا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا جو میری امت میں سے ہوگا. سامنے آیا, پوچھا جائے گا کہ جی ویئر از ہز ریکارڈ, ذرا اس کا ریکارڈ لے کے آئے نا. جب ریکارڈ لے کے آیا جائے گا, he will have 99 scrolls, 99 scrolls, اور ان کو جب انسکرول کیا جائے گا, حدیث کی الفاظ ہیں کلُّ سجل مثل مد البصر, جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے نا وہاں تک وہ سکرول جاتے جائیں گے, اور وہ سارے جو سکرولز ہیں نا, جس کا نامہ اعمال ہے, وہ سارے گناہ ہوں گے. 99 scrolls, and every single scroll as long as you can see, وہاں تک اس کا scroll جو ہے نا وہ جاتا جا رہا ہے. and I'm thinking, اب this is my wild imagination, اس بندے پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں تو گیا, بس it's over, اب بس یہ, اب میں کیا کروں. بڑی پیاری حدیث ہے. اس سے کہا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا, یہ جو بھی تجھے نظر آ رہا ہے کہیں تجھے مسٹیک نظر آ رہی ہے, یعنی ڈو یو ڈینائی اینی آف دیز ڈیڈز وچ یو ڈیڈ, جب تو دنیا میں تھا یہ جو تو نے برائیاں کی ہیں تو کچھ ڈینائی کرتا ہے. اور پھر دوبارہ کہا جائے گا کہ کہیں میرے لکھنے والوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. فرشتے غلطی نہیں کرتے, فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور وہ بندہ کیا کہہ رہا ہوگا, اینڈ سبحان اللہ, یہ تو الفاظ ہیں, I'm trying to imagine, وہ کہے گا فیقول لا یا رب, نہیں اللہ, میں اس میں سے ایک ایک چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں کسی کو ڈینائی نہیں کرتا. یس, I did this, I did that, یہ سب کچھ میں نے کیا. افلک عذر, لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں, واللہ you come to know that how merciful Allah is. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے افلک عذر, کیا تیرے پاس کچھ ایکسکیوز ہے, کوئی ایکسکیوز ہے, از دیر اینی ایکسکیوز, سر میں پڑھ نہیں سکا, ایز ہم اس دنیا میں دے رہے ہوتے ہیں, رات کو میں لیٹ سویا, صبح اٹھ نہیں پایا, از دیر اینی ایکسکیوز. او حسنہ, یہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے, کوئی نیکی ہے تیری. فیبہت الرجل, یہ جو بندہ ہوگا نا, ہی ول بی مائنڈ بوگلڈ. اب بندے کا ذہن کیسے کام کرے, یہاں پہ 99 scrolls ہیں اور جہاں تک نظر جاری ہے گناہ ہی گناہ ہیں. اس بندے کو نا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو اس سے کہا جائے گا سبحان اللہ, یہ بندہ ڈینائل میں جواب دے گا, نہیں یا اللہ, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز, اور نہ ہی میرے پاس کوئی نیکی ہے, میں
بس میں نے پتہ نہیں کیسے اپنی زندگی گزاری، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو یعنی اس بندے کو کہا جائے گا فیقول بلا کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. حسنہ یہ نکرہ ہے، اسے کامن ناؤن کہتے ہیں. تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ بات چل رہی ہوگی فَتُخْرَجُ الْبَطَاقَ، ایک کارڈ نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ذرا سکیلز سیٹ کرو. ایک سکیل میں جو اس کے 99 سکرولز ہیں کتنے بھاری ہوں گے اللہ اعلم، ان کو ذرا نا اوپر رکھو، اور یہ جو بطاقہ ہے نا یہ کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھنا. اینڈ دس پرسن وڈ بی تھنکنگ، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا رب اے اللہ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، یہ بطاقہ یہ کارڈ کیا کرے گا، یہ ایک کارڈ ہے، مے بی اٹ ہیز نو ویلیو، یہ کتنا لائٹ ویٹ ہے، اور یہاں پہ 99 سکرولز ہیں، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا میرے بندے. جب وہ کارڈ رکھا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فطاشت السجلات، وہ جو سکرولز ہیں وہ بس کارڈ اڑا دے گا ان کو، یعنی دے ول شیٹر، پھیل جائیں گے، اور بطاقہ جو ہے وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا. اور اس سے کہا جائے گا جنہ از دس وے، جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ایک آواز آئے گی اللہ کے نام سے زیادہ کوئی شے بھاری نہیں ہے. اس بطاقہ میں پتہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی یہ طاقت ہے. لیکن اس کے لیے یہ وہ بندہ ہوگا جس کے عقیدے میں نہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہوگی. اس بندے نے ایٹ لیسٹ ساری زندگی یہ کوشش کی ہوگی کہ میرا عقیدہ خراب نہ ہو، میں لا الہ الا اللہ کو پولیوٹ نہیں کر سکتا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہیئر؟ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، کانشیسلی، سب کانشیسلی اور انکانشیسلی. یہ کلمہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا.